اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور موسیٰ علیہ السلام کی داستان میں بھی نشانیاں ہیں جب ہم نے اس کی طرف جب ہم نے آپ کو فرعون کی طرف بھیجا روشن دلیلوں کے ساتھ۔ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی طاقت کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں۔ نشانیوں کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی قوموں کے پاس آئے ان کو برائی سے روکنے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کا درس اور رسالت کو ماننے کا اور پھر آخرت کو ماننے کا، حساب کتاب کا، لیکن ان لوگوں نے پرواہ نہیں کی، بات نہیں مانی۔ زیادہ تر ان کی یا تو مالی قوت آڑے آئی یا ان کا اقتدار آڑے آیا کہ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ تو اس پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب پکڑ آئی تو نہ ان کی طاقت ان کے کام آ سکی، نہ ان کے تعلقات، نہ ان کی اچھے حالات ان کے کام آ سکے، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ پچھلی قوموں کا ذکر، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ابھی گزرا ہے کہ ان پر پتھر برسائے گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے حالات میں بھی ہماری قدرت کی بہت ساری نشانی۔ جس شخص کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا اس کا نام فرعون ہے۔ بڑی لمبی چوڑی اس کی حکومت تھی، بڑا طاقتور تھا۔ اس کی رعایا کا دماغ اس نے اتنا خراب کر رکھا تھا کہ ان کے دماغوں میں اس نے یہ بات ڈالی ہوئی کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، بلکہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں بہت بڑا رب۔ اور یہ چال اس لیے چلی تھی کہ مجھے رب مان لیں گے تو کسی طرح بھی پھر میری بات کو رد نہیں کریں گے، مجھے مانتے رہیں گے۔ یہ چال بھی اس نے اس واسطے چلی تھی، اور اس کا لاؤ لشکر بھی بڑا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فتولی برکنہ، اس نے منہ پھیرا، اس نے نافرمانی کی، بے رکنہ، اپنی قوت کے بل بوتے پر۔ اس کو جو افرادی قوت میسر تھی، مالی قوت میسر تھی، بہت بڑا لشکر تھا اس کے پاس، اس وجہ سے اس نے انکار کیا۔ تو یہ بندے کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے سب کچھ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے سب کچھ۔ وہ دے بھی سکتا ہے اور ایک لمحے میں سب کچھ واپس لے بھی سکتا ہے۔ اب اس نے، اللہ فرماتا ہے کہ طاقت کے بل بوتے پہ انکار کیا، اور وہ جو سراسر حق تھا، وہ جو سراسر سچائی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اور جو کچھ وہ لے کر آئے تھے اللہ کی طرف سے، دین لے کر آئے تھے، وقالا ساحر او مجنون،
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس نے یہ الزام لگایا کہ یہ جادوگر ہے یا یہ شخص دیوانہ ہے، یہ عقل والی باتیں نہیں کر رہا۔ جو اس قسم کے عقل مند ہوتے ہیں نا جی، وہ اصلی عقل والوں کو دیوانہ سمجھتے ہیں۔ نبی کے پاس اصلی عقل ہوتی ہے، اصلی دانائی جو ہوتی ہے وہ نبی کے پاس ہوتی ہے، اور پھر ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے جو نبی کی اتباع کرتے ہیں۔ نبی کی اتباع کرنے والا جیب خالی والا بھی ہو، عقل اس کے پاس ہوتی ہے، کیونکہ عقل اور دانائی اور شعور جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنے کلام کے ذریعے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت و کردار میں دانائی ہوتی ہے، تو یہ اپنے آپ جو عقل مند بنے ہوتے ہیں یہ اللہ والوں کو یا تو جادوگر سمجھتے ہیں یا پھر پاگل۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے پکڑ لیا اس کو بھی اور اس کے لشکر کو بھی۔ بڑی واضح بات ہے، بڑا عام ان کا عذاب کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا اللہ پاک نے کہ تم ہجرت کرو، اپنی قوم کو ساتھ لے جاؤ۔ راتوں رات ہجرت کی موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے پیچھے کیا پکڑنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے۔ اب سامنے دریا آ گیا، سمندر آ گیا، پیچھے سے یہ اس کی فوج بھی خود لے کے چڑھا ہوا تھا۔ قوم دیکھ کر ڈر بھی گئی کہ یہ تو آگے پانی آ گیا، پیچھے سے دشمن آ گیا تو آپ تو مارے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بات ہی نہیں ایسی، مجھے رب نے فرمایا اللہ میرے ساتھ ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب اللہ نے فرمایا بھئی پانی پہ سوٹا مارو، یہ نشانی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو طاقت اور قوت معجزات کی اللہ پاک نے دی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوٹا مارا، سمندر نے راستہ دے دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر گئے، فرعون بھی اس میں داخل ہو گیا، اس راستے میں اللہ نے پانی کو حکم دیا، پانی مل گیا اور وہ غرق ہو گئے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، ہم نے اس کو بھی پکڑ لیا اور اس کے لشکر کو بھی پکڑ لیا۔ فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ، اور پھینک دیا ہم نے ان کو سمندر میں۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ ملامت کے قابل بن گیا۔ ایک تو یہ ہوا کہ اس کو اپنی طاقت کا پتہ چل گیا جب پانی نے اس کا دبوچا، نہ اس کی بادشاہی کام آئی، نہ اس کا لشکر، وہ تو اس کے ساتھ ڈوب رہا تھا، ہر شے اس کے سامنے رڑ رہی تھی، کچھ بھی نہیں رہا تھا اس کے پاس۔ آپ یقین کریں جب ادھر بیٹھے دوسرے اپنے علاقوں کے سیلاب دیکھتے ہیں تو ہم نے ویسے جو میری عمر کے لوگ ہیں ہم نے ویسے کئی سیلاب دیکھے ہیں، اس طرح کا سیلاب نہیں دیکھا۔ اپنی بستی میں، اپنی رہائش میں بھی ہم نے اتنا پانی تو کر کے پھر اتنا تو دیکھا ہے نا۔ گوڈے گوڈے پانی ابھی آتا ہے تو اتنی اس میں تیزی ہوتی ہے، ہر چیز کو ڈنگر روڑ رہے، میں نے دیکھے ابھی اس سیلاب میں بھی مختلف جگہوں پہ ڈنگر جناب بہا کے لے جا رہے ہیں، گاڑیاں بہا کے لے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یہ پھر جب اس کی مطلب اس کا عذاب بن کے کوئی چیز آتی ہے، ہوا نظر آ رہی ہے، ہوا کہ اتنی تیز ہوا، ہمیشہ آندیاں آتی رہتی ہیں، لیکن جس پہ وہ اللہ کا عذاب بن کے آتی ہے وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ کوئی چیز اس کے سامنے ٹھہرتی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ جب آتی ہے نا، ہر وقت انسان کو اس کی پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اب اس کو اللہ پاک نے پانی کا عذاب اس کو دیا، پانی میں اس کو ڈبو دیا، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ ملامت کے قابل ہو گیا، ملامت کے قابل۔ اتنا بادشاہ، اتنی صدیاں اس نے بادشاہی کی، اتنی رعایا کا وہ کیا کچھ نہیں بنا ہوا تھا، اب وہ قابل ملامت کیا ہو گیا۔ اب چاہیے تو یہ نہ تھے، لوگ کہتے ہائے
یہ کیا بن گیا، ساڈا اتنا چنگا بادشاہ سی، کی ہو گیا، ہن اسی کی کریں گے؟ تو قابل ملامت ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے قابل ملامت ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ بھی اور اس کا لشکر بھی دنیا سے چلا گیا، تو کہ انسان مگرو لتھا مصیبت کہ کتنے بچے اس نے بنی اسرائیل کے ذبح کروائے کہ موسیٰ نہ پیدا ہو جائے۔ تو اس نے فیصلہ کیا تھا کہ تیرے گھر میں، ہاں جی، تیرے گھر میں پڑے گا وہ موسیٰ جس کو مارنے کے لیے تو یہ سارے ظلم کر رہے ہیں۔ بس اس کی طاقت ہے، اس کے سامنے کوئی طاقت نہیں، نہ کسی بادشاہ کی نہ کسی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔